اگر تو روایتوں کو لینا کہ روایتیں کتابوں میں ایسی جن میں کہا گیا کہ یہ کمی بیشی ہو گئی، پھر تو ہماری بخاری اور مسلم تک میں بھی روایتیں موجود ہیں، معمولی کتابیں تو کچھ آ رہی ہیں، اور راویوں کے ہاں جو ہے انہوں نے بیچاروں نے سب نے لکھا کہ یہ سب جھوٹے راویوں کی کہانیاں، ہم نہیں ان کو مانتے۔ باقی کچھ ایسے بھی روایت پرست ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کتابوں میں آ گیا ہم مانیں گے، اس طرح کہ ان میں بھی ہے، مگر جو محقق اور نیک لوگ وہ تو دعائی دیتے ہیں نا کہ قرآن اسی طرح یقینی اور قطعی ہے، جیسے یہ علم ہے کہ مکہ اور مدینہ دنیا میں دو شہر ہیں، جس طرح اس میں شک نہیں اس قرآن میں بھی کوئی شک نہیں، بڑے بڑے عالم ہیں ان کے، تو اس لیے عام حکم لگا دینا کہ سارے رافضی ایسے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر کہا جائے کہ جو کہتے ہیں بدل گیا، اس کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کہیں لکھا ملتا ہے کہ جو کہ قرآن بدل گیا وہ کافر ہے؟ کیونکہ عالمگیری جو 600 عالم اکٹھا کیا تھا اورنگزیب عالمگیر نے، اور وہ فتاوی عالمگیری جو اس پر حنفی فتوے دیتے ہیں، اس میں صاف لکھا کہ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس قرآن کی صورتیں نہیں تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی کا اختلاف ذکر ہوا اس لیے یہ دو صورتیں اگر کوئی کہے نہیں قرآن تو کافر نہیں، یہ پوچھنا نا ان سے کہ دو صورتیں بھی اگر کوئی کہہ دے نہیں قرآن تو وہی تعریف ہی ہوئی کہ رد و بدل ہو گیا، اس کو کیوں پھر کہا کافر نہیں؟ جی نہیں تو یہ کافر ہونے والی باتوں میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر کوئی کہا کہ قرآن میں کچھ زیادہ تھا وہ کم ہو گیا۔ یہ سنی عالموں نے بہت نے لکھا کہ سورہ احزاب سے 3 گنا تھی، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں کہ وہ حصہ گم ہو گیا جس میں بسم اللہ تھی، سب لکھتے جاتے۔ اچھا نہیں یہ آپ نے جو ابھی حضرت عبداللہ اور آپ جو فاض کہتے ہیں ہم قرآن مجید میں نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، اس کے بارے میں امام راضی نے جو کہہ دیا توبہ توبہ، ایسا ہتھیار دے دیا غیر مسلموں کو کہ اگر وہ کہے تم کہتے اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تو وہ کہے کہ یہ خود وعدہ جو آیت بنائی ہے یہ بھی جعلی ہے، پھر کیا جواب ہوگا؟ جو تحریف کا ہی قائل ہوگا وہ کہہ دے گا کہ یہ آیت بھی نہیں اللہ نے کہی کہ میں حفاظت کرے، یہ بھی تم نے گاڑ لی ہے، پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ امام راضی جیسا امام اپنی تفسیر میں لکھ رہا، اگر وہ یہ کہہ دے تحریف کا قائل ہے تو پھر کیا اس کو ہم جواب دیں گے؟ جی اچھا مولانا صاحب آپ کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی ہمارے چاروں ائمہ تھے انہوں نے رافضیوں کو کافر نہیں کہا تھا؟ نہیں انہوں نے کافر نہیں، تو تب بھی رافضیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ قرآن کی تحریف مانتے تھے؟ نہیں یہ ان کا تو ذکر نہیں ہوا پہلے لوگوں کا، اچھا باقی جو لکھتے رہے کتابیں وہ ذکر کرتے رہے کہ رافضیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے ابن حزم وغیرہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کمی بیشی ہوگی، اچھا اماموں نے کافر نہیں کہا۔ اچھا لیکن بعد کے جنہوں نے یہ کہا کہ رافضی جو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا تو کیا وہ پتا پہلے بھی یہی کہتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہوں۔ اچھا نہیں لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو وہ پھر آپ نے کہا یہ کافر نہیں ہو جاتے؟ نہیں کافر نہیں ہوتے، یہ کافر ہونے والی بات تو میں نے حوالہ دے دیا نا، کتنے حنفی اور ماں نے مل کر لکھا کہ اگر معوضات ہیں کو اب بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ قرآن کا حصہ تو کافر نہیں۔ آپ نے مجھے کل کہا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے فتاوی عالمگیری میں کہ جو یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن چینج ہو گیا ہے وہ کافر نہیں ہے، تو اس دو صورتیں میں نے بتایا نا کہ آخری دو صورتیں جو کہے کہ یہ نہیں قرآن وہ نہیں کافر۔ تو اس کا آپ مجھے حوالہ دے سکتے ہیں؟ حوالہ میں نکالتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب وہ فتاوی عالمگیری کا تو پتہ نہیں، دیکھوں گا اس میں نشان ابھی ڈھونڈ رہا۔ جی یہ فتاوی عالمگیری کے حاشیے پر چھپی ہوئی ہے کتاب فتاوی قاضی خان، یہ اس سے بھی بہت پہلے کی 6-7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اچھا 3 جلد ہے اور صفحہ اس کا ہے 574۔ اچھا اس میں لکھا ہوا من زعم ان المعوذتین لیست من القرآن ذکر فی النوازل انہ لا یکون کافر، کہ جو یہ خیال کرے کہ معوذتین قرآن میں سے نہیں ہے تو ہمارے فتاوی کی کتاب میں نوازل میں لکھا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ 574 ہے، 3 جلد ہے اس کی عالمگیری کی، اس کے حاشیے پر چھپا ہوا۔ اچھا یہ کون سا باب ہے اس کا جس میں یہ؟ ہاں باب یہی ہے کہ کون سی چیزیں جن کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا کافر ہو جاتا، باب لکھا دیتا۔ جی یہ نوٹ کر لینا۔ جی
باب اس کا نام عنوان ہے باب ما یکون کفرا من المسلم فما لا یکون، مسلمان کون سے کام کرے تو کافر ہوگا اور کون سے ہیں جو نہیں۔ باب ما یکون اسلام من الکافر فما لا یکون۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب جو بات ذہن میں رکھیں نا جی کہ جب کہا جاتا کہ شیعہ کافر ہیں فلاں شیعہ ہیں بے شمار فرقے، ذرا کن شیعہ لکھیں پڑھیں نا بختی کی شیعہ ان کی جی بہت فرقے، کچھ ایسے ہیں جن کو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہ شیعوں کی طرف نام کریں ورنہ وہ پکے کافر ہیں، جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ شریعت محمدیہ منسوخ ہو چکی ہے، اب اس پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں، سب رشتے حلال ہیں، بے شک ماں اور بہن ہو، لونڈے بازی جائز ہے، یہ اعلان کر دیا یمن میں اجتماع کر کے 500 اور کتنی ہجری میں رمضان میں کہ آج عید مناؤ، ختم کر دیا گیا سب کو، وہ اسماعیلیہ گروہ میں شامل ہو گئے۔ اب جو گروہ خود شیعہ کہتے ہم مسلموں میں سے بے ایمان، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی کہتا نبی آ سکتا ہے، تو ان کو لے کر اگر سب پر حکم لگایا جائے تو بالکل بیوقوفی ہے۔ جی جو ہے نا سرکاری مذہب شیعوں کا یعنی عام، جی ان کے علماء سے پوچھنا چاہیے تمہارے کیا نظریے۔ باقی گمراہ فرقے اتنے ہیں جنہوں نے علی کو خدا مانا، پوجا کی، ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ شیعوں کی کوئی کتاب جو چھوٹی بڑی آپ اٹھائیں نا تو پہلے ہوگا ابواب النجاسات، کون کون سی چیزیں نجس ہیں، ان میں کافر کو بھی کہا، اور ان میں غالیوں کو بھی شمار کیا جو حد سے علی کو بڑھاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا علی نے حضور نے ہونا تھا، ادھر وہی غلطی سے سب کو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ نجس ہیں، جسم سے چھو جائیں تو غسل کرنا پڑتا۔ اس لیے عام پڑھ لینا کسی کتاب سے روافض کافر ہیں، روافض میں تناسخ کے بھی قائل تھے، اس عالمگیری میں بھی آتا ہے کہ روافض کافر ہیں، وہ تھے جو تناسخ کے قائل تھے کہ روحیں اسی دنیا میں بار بار مختلف شکلوں میں آتی ہیں، جیسے ہندو ہوا گاؤن کے قائل ہیں۔ تو مجمل بات سے کام نہیں چلے گا، بات کرنی ہے کہ جو شیعہ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم شیعہ اور ان کے عالم ہیں، ان سے پوچھو کہ ان کے عقیدے کیا، اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دو۔ جن کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، ان کا کیا تانا دینا۔ تقی عثمانی کے والد مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کا جب پوچھا کہ شیعوں سے نکاح، انہوں نے کہا جو تفضیلی ہیں وہ تو کافر ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم سب سے غلطی طرح جو کہتے ہیں علی افضل۔ باقی لکھا انہوں نے کہ جو گالیاں دیتے ہیں نا صحابہ کو، شیخین وغیرہ کو، ان کے بارے میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، فاسق ہے۔ یہ فتاوی امداد المفتین جو ہے نا ان کا، اس میں صاف کلیئر لکھا کہ یہ گالیاں دینا، اور یہ بھی لکھا کہ یہ خلاصۃ الفتاوی میں لکھ لیا نا کہ گالیاں دینے والے کافر ہیں، وہ ہماری ساری کتب فقہ حنفیہ کے مخالف قول ہے، ہمارے اجماع کے خلاف ہے، ردی قول۔ کیوں کافر ہوں گے؟ گالی دینا کفر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نہیں، ادھر ایک اور لکھا ہوا ہے کہ امامز آر گریٹر دین دا پروفٹس اینڈ اینجلس، یہ جو ائمہ ہیں وہ پروفٹ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں ائمہ جو ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان میں 3 مسلک رہے ہیں اس بارے میں۔ اب یہ عقیدہ، پہلے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے نبی افضل، کوئی کہتے تھے اور العزم نبی جو ہیں وہ افضل ہیں، باقیوں سے ائمہ افضل ہیں۔ جی اب ان کا مسلک یہی ٹھہرا کہ سوائے رسول کریم علیہ السلام کے کہ آپ کے نائب ہیں، امتی ہیں، آپ سے ادنا ہے، جو پچھلی نبیوں کے پچھلی امتوں کے نبی ہیں نا ان سے افضل ہے۔ اب اس کے بارے میں جو جی چاہے کہے کہ یہ غلط بات ہے، مگر اس کو کفر کیا کہنا؟ کوئی بتائے نا کفر کی کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نبی کی امت میں ہوتا آدمی وہ نہیں ہو سکتا کہ نبی سے افضل ہو، کیونکہ یہ تو الٹی گنگا بہے گی کہ نبی ادنا اور امتی اعلیٰ۔ باقی پچھلے نبیوں سے اگر وہ بڑھ جائے، زیادہ علم آ جائے، دین مکمل ہوا، بہت سی چیزیں نئی سکھائی گئی ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ بالکل۔ اس کو جو بھی رد کرنا چاہے رد کرتا پھرے، کفر نام کی یہ کوئی جائز۔ جی حضور سے ادنا، جی نبی علیہ السلام کے نائب ہیں، ان کے ماتحت ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یاد رکھیں، یہ قادیانی جو کہہ دیتے ہیں نا کہ ختم یار یہ تو امت مسلمہ کی بڑی توہین ہوئی کہ پچھلی امتوں میں عورتوں تک وہی آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، حضرت مریم کی والدہ، تو یہ امت خیر امت کس طرح ہوئی؟ یہ تو بڑی بری امت ہوئی کہ اس میں کوئی آدمی جو اس کو اللہ کا کلام نہیں نصیب ہوتا۔
تو ان کے والد جو تھے نا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت، 3 حصے ہیں، جی ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الحدیث، ختم النبوت فی الآثار۔ ختم النبوت فی الحدیث میں انہوں نے پھر چیپٹر باندھا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نبی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمال ختم ہو گئے، کمال اس امت کو اتنی حدیثیں دی ہیں، انہوں نے کہا شرم کرو، حضور کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے نبی نہیں ہوں گے کچھ نہیں، مگر نبی قیامت کے دن حضور کہتا ہے رشک کریں گے۔ الفاظ یہ دلیل دیتے ہیں ابن اعظم وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے فضلنا علی العالمین، کہ ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ جی یہ سب سے بڑی ان کی دلیل ہے کہ کوئی امتی نہیں بڑا ہو سکتا۔ جی اب دیکھیں نا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے فضلتکم علی العالمین، حالانکہ وہ ہم سے ادنا ہے، تو یہ اپنے دور کی بات ہوتی ہے، ورنہ اگر یہی کہیں کہ ان کو اللہ نے فضیلت دے دی سارے جہانوں پر تو پھر تو بنی اسرائیل ہی افضل رہیں گے قیامت تک، رسول کی امت کس طرح خیر امت ہوگی؟ نہیں لفظ ان کے لیے بھی وہی آیا جو نبیوں کے لیے کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، تو جہان سے مراد اپنے ٹائم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں پر۔ ٹھیک حضرت مریم کو بھی کہا کہ فضل تو کہہ رہا العالمین، تجھے جہانوں پر فضیلت دی ہے، حالانکہ اس کے بعد حضور کی بیویاں بھی حضرت فاطمہ سب جنت کی سردار۔ جی بات کو غلط رنگ میں لے لیتے ہیں، غلط چیز کو غلط کیا دینا کوئی بری بات نہیں، مگر کفر کہ کافر ہو گیا کافر ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ جی اچھا مولانا صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، میں کلیئر کر دوں، مفتی تقی عثمانی نے صرف یہ لکھا ہے کہ جو ضروریات دین کو نہ مانے نا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پھر اگزامپل 2 گروہز کی دی، ایک انہوں نے قادیانی کی دی اور دوسری انہوں نے کہا کچھ کٹر شیعہ جو ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں کہ وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، تو یہ 2 دلیلیں دی انہوں نے کہ یہ کافر ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو تو شیعہ 100% مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شے نہیں رائد کی گئی، اور اس کے سطر کو مانتے ہیں، اسی کی تفسیریں لکھتے ہیں، اسی سے فقہ کے مسائل نکالے ہیں۔ باقی اگر کچھ روایتوں کی بنا کر کٹڑ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور بھی تھا جو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بس وہ گم ہو گیا، مگر جو ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ ادھر آپ نے مجھے کہا تھا کہ امام، اب آپ افاد پڑھیں، اگر اعتقان ہی آپ کو مل جائے سیوتی کے، تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کتنے دفتر بھرے ہوئے ہیں کہ یہ ہوتی سی ہے اس طرح اب اس طرح نہیں ہے۔ ان روایتوں کو کیا کرنا جب ساری امت کے پاس ایک ہی قرآن چلا آ رہا مشرق مغرب میں، کٹڑ شیعوں کے گھروں کی بھی تلاشی لے لیں، یہی قرآن ہے۔ اگر کوئی افسانہ وہ کہتے ہیں کہ تھا اور بھی گم ہو گیا، تو کہتے پھر قرآن یہی ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسی کی تفسیریں لکھتے ہیں۔ جی مولانا صاحب، اچھا مولانا صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ جو چاروں ائمہ ہیں نا انہوں نے انہیں رافتیوں کو کافر نہیں کہا، تو امام ابو حنیفہ کا میں نے قول پڑھا ہے کہ جو کسی رافضی کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر، اسی طرح جو رافضی کو کافر نہ کہے، ہاں یہ کون سی کتاب کا ہے؟ یہ کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا، بس پڑھا ہے میں نے انٹرنیٹ۔ نہیں ریفرنس کیا دینا، ابھی میں آپ کو عبارت سے دکھواتا ہوں، ہمارے اس دور میں اور ہندوستان میں اس جیسا محقق کوئی پیدا نہیں ہوا، حنفی ہوتے ہوئے انصاف پسند، کھل کر اس نے کئی مسئلوں میں کہا نہیں حق بھائی اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، ان کی حدیثیں کبھی۔ اس کا نام ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی کتاب لکھی، حیرت ہوتی، ہر فن میں منطق، فلسفہ، نحو، صرف، حدیث، قرآن کہ 40 سال کی عمر میں اتنا عبور حاصل کیا۔ تو ان کی ہے متا کی شرح حاشیہ تاریخ الممجد، اس کی 2-4 فصلیں لکھوانی ہیں، ابھی میں لکھواتا ہوں تاکہ یہ بحث نہ اینڈ کو پہنچے۔ جی جی مولانا صاحب، اچھا کہتے ہیں گناہ کوئی بھی ہو جتنا جیت ہے، او کانا ذنب عقیدہ ما لم یبلغ الی حد الکفر، یا ایسا عقیدہ جو غلط جو حد کفر تک نہیں پہنچا، وہی بات جو کہی ہے تقی صاحب نے کہ ضروریات کا انکار ہے، نن جرہ سوء اعتقاد الکفر جازہ تکفیر ہو، اور اگر اس کی عقیدہ ایسی بات کی طرف لے جائے کفر تو پھر اس کی تکفیر کر سکتے۔ ومن ثم نقل عن السلف منهم امام ابو حنیفہ ان لا نکفر احد من اہل القبلہ، اور اسی اصول کی وجہ سے سلف صالحین سے نقل ہوا ہے، جن میں سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے، یعنی انہوں نے اپنے دور میں سب پرکھ لیے، مرجیہ، روافض، خارجی جو تھے،
کا نہیں. یہ قبلہ کی طرف جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے دور میں کوئی ان میں کافر نہیں. وَعَلَيْهِ بَنَا ائمۃ الکلام عدم تکفیر الوافض الخوارج والمعتزلہ والمجسمہ وغیرہ من فرق الضلالۃ. اسی اصول کی وجہ سے جو ہمارے علم کلام کے عالم ہیں جنہوں نے عقیدوں پر بحث کی ہے انہوں نے یہ عقیدہ ثابت کیا ہے کہ خارجی روافض بھی کافر نہیں, خارجی بھی کافر نہیں, معتزلہ بھی کافر نہیں, مجسمہ بھی کافر نہیں, گمراہ فرقے ہیں سوا من بلغ اعتقاد من الکفر, سوائے ان کے جن کے عقیدے ضروریات جن کے انکار تک پڑی. واما ما وشا بھی متاخر الفقہاء کتبم, اور جو بعض والے فقیوں نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں من اما سب شیخین کفر ونحو ذالک, کہ شیخین کو گالی دینا کفر اور ایسی باتیں, فہو من تخریجات نے, یہ ان کے اپنے خیالی نکالے ہوئے نکتے ہیں, مخالف لسلفہم, اپنے سلف کے خلاف انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اماموں کی. فَإِن لَمْ يَكُنْ مَوْبَلًا فَهُوَ رَدٌّ مردود, اگر ان کی بات کی تعویل نہ کی جائے کہ ان کا کوئی یہ مطلب ہوگا یہ, تو پھر ان کا قول جو ہے نا بالکل مردود ہے. یہ لکھ رہے ہیں صفحہ آپ پوری طرح جس میں یہی بحث نا جی کئی کہ سلف میں سے کسی نے کہا 387 التاریخ المجد حاشیہ متا امام محمد. دوسرا لکھیں کہ جو ہدایہ ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ ہدایہ الفقہ حنفیہ میں ایسے ہے جیسے قرآن ہے کہ پہلی کتاب میں جس طرح قرآن نے منسوخ کر دی, ہدایہ نے بھی فقہ کی کتاب میں منسوخ کر دی, یہی اب کافی. الہدایہ کل قرآن, اس کی شرح فتح القدیر امام ابن الحمام کی, وہ بھی ابو حنیفہ ثانی ہیں, انہوں نے بھی وہاں لکھا کہ 4 اماموں میں سے کسی سے قول نہیں نقل ہوا کہ انہوں نے ان رافضیوں کے خارجیوں کو کافر کہا. یہ سب متأخرین کی غلط ہیں, وہ بھی حوالہ کسی وقت سے دوں. جی ہمیں صرف کفر سے انکار ہے, باقی جو گمراہ اور غلطیاں وہ ٹھیک ہی ٹھیک. جی میں نے پھر اصل عالمگیری میں بھی نکال لیا تھا. اچھا, انہوں نے کہا بعد میں متأخرین کہتے ہیں کہ نہیں, آج جو انکار کرے نا موضوعاتین کا وہ کافر ہے, کیونکہ وہ اختلاف جو تھا پہلوں میں تھا ختم ہو گیا. مگر انہوں نے کہا بس صحیح الابر نہیں, صحیح قول پہلا ہی ہے کہ اب بھی جو کہے گا وہ کافر نہیں ہوگا, کیونکہ بعض والوں کا اجماع جو ہے وہ پہلوں کے اختلاف کو ختم نہیں کر سکتا. جب اتنے بڑے بڑے صحابہ اور کئی کہتے تھے نہیں یہ صورتیں قرآن کی, تو اب بھی جو کہے گا صحیح یہی ہے کہ وہ کافر نہیں. یہ بھی حوالہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے. یہ کس چیپٹر میں؟ بہت اعلیٰ. یہ چیپٹر یہی ہے کہ کس بات سے آدمی کافر ہوتا ہے اور کس سے نہیں ہوتا. یہ عالمگیری اور یہ جلد اور ہے, یہ میں لاتا ہوں آپ کو لکھا دوں. جی جلد ہے اس کی کتنی لکھی, 2 دوسری جلد ہے اور 267 صفحات. ٹھیک ہے. یہاں عبارت لکھی کھول کر انہوں نے, اذا انکر رجل کون المعوذاتین من القرآن لا یکفر, جو کہے کہ معوذاتین قرآن کا حصہ نہیں وہ کافر نہیں ہوتا. وقال بعض المتأخرین یکفر لینے قابل اجماع بعض صدر الاول علی انما من القرآن, بعض متأخرین نے بعض والوں نے کہا کہ نہیں کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلا زمانہ گزر جانے کے بعد بعض والوں کا اجماع ہو گیا ہے کہ یہ قرآن ہے. مریہ لکھتے ہیں بس صحیح ہوا الاول, پہلا قول جو ہے نا وہی ٹھیک ہے. لأن الاجماع المتأخر لا يرفع اختلاف المتقدم, کیونکہ بعض والوں کا اختلاف اجماع جو ہے پہلوں کے اختلاف کو وہ ختم نہیں کر سکتا. قضا فی ظہیریہ, فتاوی ظہیریہ میں ہر مسئلے کا ہی ساتھ حوالہ دیتے ہیں نا کہ کس کتاب حنفیوں اس کی سے ہم نے لیا. ٹھیک ہے. اللہ دیکھیں علماء کتنے محقق ہیں. یہ 264 صفحے پر نا عمر مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ قَذَفَ عائشہ رضی اللہ عنہ بِالزِّنَا كَفَرَ بِاللَّهِ, جو بی بی عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے, کافر. وَلَوْ قَذَفَ سَائِرَ نِسْوَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ, اور حضور کی دوسری بیویوں پر یہ تہمت لگائے گا تو کافر نہیں ہوگا, لعنت کا مستحق ہوگا کہ لعنت ہے اس پر جو بیویوں پر, مگر وہ کافر نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اماں کی بریت قرآن میں اتری ہے, ان کی بریت کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ نیک ہیں وہ, اس لیے ان کا بہتان لانے والا کافر نہیں. وَلَوْ قَالَ عمر و عثمان وعلی رضی اللہ عنہم لم یکونوا اصحاب اللہ یکفر, اگر کہے کہ عمر عثمان علی یہ صحابی نہیں تھے کافر نہیں ہوتا. فَيَسْتَحِقُّ اللَّعْنَةَ,
لعنت کا مستحق قضا فی خزانۃ الفقہ ومن انکر امامت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فهو کافر ولا قول بل هو مبتدع ولیس بکافر. کبھی کوئی ہاں اب بتائیں نا بات جی لو رکھو. اچھا مولانا صاحب یہ آپ نے ابھی کہا کہ حضرت عائشہ پہ جو زنا کی تہمت لگائے وہ کافر ہو جاتا ہے. زنا کی تہمت جو لگائے وہ تو پھر قرآن کو جتاتا ہے نا. جب قرآن میں بریت ہو گئی کہ یہ الزام جھوٹا ہے تو اب جو کہے نہیں وہ سچا ہے الزام وہ پھر قرآن کا منکر ہی ہے نا, کافر ہی ہے. جی دوسری بیویوں کے ساتھ معاذ اللہ ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا, نہ ان کی برات قرآن میں اتری ہے. اس لیے وہ ایسا ہی ہے نا کہ ہمارا نیک گمان اللہ رحم کرے, ایسا کبھی نہیں ہوا نہ ہو سکتا. مگر تہمت لگانے والے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا. اس لیے علماء کہتے ہیں نا حضور کی دوسری بیویوں کا معاملہ اور ہے, اما عائشہ کا اور. جی نہیں لیکن آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب کہتے ہیں جو ان کو کہے صحابی نہیں وہ کافر ہے, کیونکہ قرآن میں جو غار والی آیت آئی اس نے یقول لصاحبی, جب حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اس کو صاحب قرآن نے کہا. حضرت عمر عثمان علی وغیرہ صاحب جو یہ تاریخ ہے حدیث, قرآن میں تو نہیں کہا. اس لیے فرق کرتے نا علماء. مگر مولانا رضا خان بریلوی اتنا جید عالم تھا, اس نے کہا نہیں ابوبکر صدیق کو بھی اگر کوئی کہتا صحابی نہیں وہ کافر نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن میں جو صاحب آیا یہ تو کافروں کے لیے بھی آتا. سورہ کہف میں آ رہا کہ ایک مومن تھا کافر تھا, وہ باغ میں داخل ہو رہا تھا, یہ یقول لصاحبی, تو کافر نے مومن سے کہا کہ نہیں یہ باغ نہیں یار اجڑیں گے, نہ قیامت آئے گی, اور اگر آئے گی تو بہتر مجھے اللہ دے گا جس نے دنیا مجھے دیا. تو صاحب اس کو بھی کہا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید میں کہا یا صاحب السجن, اے میرے قید کے ساتھیوں. ایسے حوالے ان دے کر کہا کہ اگر یہ دوزخ کے کتے یہ کہہ دے رافضی کہ صاحب لغت کے لحاظ سے کہ اس وقت غار میں ساتھ تھا, اس لیے صاحب جو دینی صاحب ہے کہ وہ اندر سے ایمان رکھتا تھا, یہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. تو پھر وہ کہتا ہے یہ دوزخ کے کتے کفر سے بچ جاتے ہیں اگر ان کی بات غلط ہے. عالم ایسی احتیاط کریں, جاہل جو جیتے ہے کہتے رہتے. جی مولانا صاحب. اچھا مولانا صاحب آپ ہی نے مجھے واقعہ بتایا تھا کہ یہ انہوں نے شیعہ حضرات نے حضرت عائشہ پہ یہ بھی تہمت لگائی ہے کہ حضرت طلحہ سے انہوں نے پتہ نہیں وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتے تھے تو حضرت طلحہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات کیے. تو یہ بھی ہاں یہ بےحدہ روایت لکھی ہے ان کی تفسیر القمی میں, اگر چاہیں تو پڑھ دیں. اور اب جو ایران سے کتابیں چھپیں اور بیروت سے آئیں, شیعہ عالم خود حاشیے چڑھائیں کہ یا رسول اللہ کی بیوی پر ایسی تہمت کی روایتیں کوئی ماننے کے قابل ہیں. انہوں نے رد کیا, خیر کی, یہ سب بےحدہ باتیں ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. مگر لکھی ہوئی ہے تفسیر القمی جو کہتے ہیں نا کہ امام کے زمانے میں لکھی گئی حسن عسکری کے اور اس دور میں, اس میں یہ واقعہ لکھا ہونا. اچھا نہیں تو یہ جو ہے اگر کوئی بندہ مانے تو وہ کافر, مگر ان کا ہم الزام نہیں نہ دیتے, کیونکہ ہماری بھی بہت سی تفسیریں ایسی ہیں رتب و یابت سے بھری ہوئی ہیں, جس نے جو جی چاہ لکھ لیا, اس لیے کیا الزام دیں, یہ مفسر ایسی گپیں ہانکتے رہے. اچھا